پاکستان کی مختلف جنگلات میں آگ بجھانے کی کوشش میں ہلاک اہلکار کتنی تربیت یافتہ تھے؟ محمد زبیر خان، BBC سائنس، 15 جون 2022۔ آگ بجھانا فارسٹر محمد شکور کے فرائض میں نہیں تھا، لیکن افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی آگ بجھانے کے لیے فرنٹ لائن پر چلے گئے۔ ان کے ساتھی محمد اعجاز بھی محکمہ جنگلات میں عارضی واچر تھے۔ عموماً ان کو گرمیوں میں بلایا جاتا تھا، جب کام نہ ہوتا تو یہ دہاڑی پر مزدوری کرتے تھے۔ محمد شکور اور محمد اعجاز 9 جون کو بمبر کے جنگلات میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوشش میں شدید زخمی ہو کر ہسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن دونوں 13 اور 14 جون کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پاکستان کے زیر انتظام بمبر کے مقامی صحافی سید بدرالاسلام جعفری محکمہ جنگلات کی ان دونوں اہلکاروں کے قریبی پڑوسی ہیں۔ بدرالاسلام کہتے ہیں کہ آگ بجھانے کی کوشش میں ہلاک ہونے والے محکمہ جنگلات کے فارسٹر محمد شکور اور فائر فائٹر محمد اعجاز کی المناک موت سے پورا علاقہ سوگوار ہے۔ بدرالاسلام جعفری کے مطابق محمد شکور نے سوگواروں میں 2 بیٹے، 2 بیٹیاں اور بیوہ چھوڑے ہیں، اور وہ صرف فارسٹر ہی نہیں، ایک سماجی کارکن بھی تھے۔ مقامی لوگ اپنی مسائل ان کے پاس لے کر جاتے تھے اور وہ ان مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ بجھانا ایک فارسٹر کے فرائض میں شامل نہیں ہوتا، اور عموماً فارسٹر پیچھے رک کر واچرز اور فائر فائٹر سے کام کرواتے ہیں۔ مگر حالیہ دنوں میں جب آگ لگنے کے واقعات رونما ہوئے اور افرادی قوت میں کمی کا مسئلہ درپیش ہوا، تو پھر محمد شکور خود بھی موقع پر جاتے اور اپنے سٹاف اور عملے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ بدرالاسلام کے مطابق یہ محمد شکور کے اپنے فرائض سے محبت کی ایک نشانی ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ نہ بھی جاتے تو اس بات پر ان کی کوئی بھی جواب دہی نہیں ہوئی تھی۔ بمبر کے جنگلوں میں آگ عملے کے لوگ کیسے جلس گئے؟ محکمہ جنگلات کے میرپور کنزرویٹر آفیسر شیخ حمید کے مطابق اس واقعے میں 7 افراد زخمی ہوئے تھے، جس میں سے 2 کی حالت ابھی بھی نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ 3 کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شیخ حمید کے مطابق نوجوان کو رات کے وقت بمبر کے جنگلات میں تیز آتش زدگی کی اطلاعات مل رہی تھی۔ عموماً رات کے وقت کارکنان کام نہیں کرتے، مگر فارسٹر محمد شکور، محمد اعجاز اور ان کے ساتھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اپنی ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ذاتی بچاؤ کا مناسب حفاظتی انتظام موجود تھا، لیکن یہ انتظام کچھ لمحوں تک تو آگ کی تپش اور شعلوں سے محفوظ رکھتا، مگر یہ دورانیہ منٹوں پر محیط نہیں ہوتا۔ اگر آگ کے شعلے میں پنس جائے تو یہ حفاظتی انتظام جواب دے جاتا ہے۔ شیخ حمید کا کہنا تھا کہ محمد شکور، محمد اعجاز پہاڑی علاقے کے جنگل میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس موقع پر تیز ہوا چلی، جس نے آگ کو مزید تیز کر دیا۔ پہلے انہیں ہوا نے گھیرا اور پھر وہ شعلوں میں پنس گئے تھے۔ اب نہ وہ اوپر جا سکتے تھے اور نہ نیچے کی طرف سفر کر سکتے تھے۔ شیخ حمید کا کہنا تھا کہ شکور اور اعجاز کا جسم 70% سے زیادہ جلس گیا تھا۔ وہ چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہے، مگر آگ کی تپش نے آہستہ آہستہ اپنا کام دکھا دیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 افراد کو اس موقع پر ایک طرف موجود جھاڑیوں پر چھلانگ لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو آخری موقع سمجھتے ہوئے جھاڑیوں پر چھلانگ لگا دی تھی، جس وجہ سے وہ کم زخمی ہوئی، اور ان تینوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بدرالاسلام کہتے ہیں کہ میرا گھر ان چیڑ کے جنگلات کے قریب ہے۔ اگر آگ پر تو قابو پا لیا گیا، مگر اس کے باوجود جنگلات میں لگنے والی آگ کی تپش ہم ابھی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ 4 ماہ سے بارشیں نہیں ہوئی، جنگل بارود کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ جنگلات کے مطابق کشمیر کے مختلف مقامات پر آگ لگنے کی کوئی تقریباً 200 واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں، جس میں اب تک تقریباً 2200 ایکڑ کا علاقہ متاثر ہوا۔ کشمیر میں آگ لگنے کی وجہ واقعات میں سب سے متاثر علاقہ میرپور سرکل ہے، جس میں 3 اضلاع میرپور، بمبر اور کوٹلی آتے ہیں۔
محکمہ جنگلات کشمیر ہیڈ کوارٹر کی DFO اسد حمدانی کہتے ہیں، ہمارے پاس موجود عملے کو ساری ملازمت میں ایک مرتبہ ہی جنگل کی آگ سے نمٹنے کی تربیت فراہم کی جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے تجربے ہی سے سیکھتے رہتے ہیں۔ جنگل کی آگ سے نمٹنا فارسٹ گارڈز کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ان کے پاس بنیادی وسائل کچھ کم ہوتے ہیں۔ اسد حمدانی کا کہنا تھا کہ اسی طرح ہمارے عملے کو نقل و حرکت میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ جہاں جنگلات اور جانوروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے، وہی یہ انسانی جانیں بھی نگل رہی ہے۔ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ آگ بجھانے والے اور ریسکیو کے افراد بھی اس آگ کا نوالا بن رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے پہاڑی علاقے کے جنگل میں آگ لگنے کے واقعے میں آگ بجھانے کی کوشش میں ریسکیو 1122 کے اہلکار نظام اللہ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ان کے ساتھی سہیل احمد کا کہنا تھا کہ اگر نظام اللہ شعلوں کے درمیان میں نہ ہوتے تو شاید بچ جاتے۔ اس واقعے میں نظام کے ساتھ موجود 4 امدادی کارکن بے ہوش ہو گئے تھے، جنہیں اوپر پہاڑی علاقے سے نیچے لا کر طبی امداد فراہم کی گئی تھی۔ ریسکیو 1122 اور محکمہ جنگلات خیبر پختونخوا کے مطابق ان واقعات میں ریسکیو اہلکار سمیت 10 لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔